اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا، داؤد جاؤ میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دو اور میرے فرما برداروں کو بری خبر سنا دو۔ مالک تیرے نافرمانوں کو، گنہگاروں کو، بدکاروں کو، سیاہ کاروں کو خوشخبری سنا دوں اور تیرے فرما برداروں کو، نماز پڑھنے والوں کو، حج کرنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو بری خبر سنا دوں۔ وہ کس طرح؟ میرے اللہ نے فرمایا داؤد جاؤ گنہگاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اے گنہگارو، او بدکارو، سیاکارو، تم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا لو۔ تمہاری آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، میں تمہاری بخشش پہلے فرما دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا۔ تمہیں معاف کرنے میں اللہ کو کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بس اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے سچے دل سے ایک بار توبہ کر لو، تمہاری آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، میں تمہاری بخشش پہلے فرما دوں گا۔ داؤد جاؤ میرے فرما برداروں کو، نمازیں پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، حج کرنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو بری خبر دے دو۔ جا کے کہو او نمازیو، او پرہیزگارو، نماز پڑھنے والو، روزہ رکھنے والو، اپنے نمازوں پر، روزوں پر، حج پر، زکوٰۃ پر تکبر نہ کرنا، اپنی نیکیوں پر تکبر نہ کرنا۔ کسی بے نمازی کو اپنے سے کم تر مت سمجھنا، کسی گنہگار کو اپنے سے کم تر مت سمجھنا، خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر نہ سمجھنا، دوسروں کو خود سے کم تر نہ سمجھنا۔ اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی تکبر آ گیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری یہ تمام عبادات تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دوں گا، تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تکبر نہ کرنا، ایڑھی مار کے نہ چلنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، میں تو تیری توبہ کے انتظار میں ہوں، تو کب توبہ کرے گا؟ تو کب میری طرف چل کر آئے گا؟ میں خدا ہو کر تیرا استقبال کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ سن، جب تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب تو اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اپنا منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر میں تیرے قریب آ کر تیرے کانوں میں کہتا ہوں او بندے، میری چوکھٹ چھوڑ کر تو کہاں جائے گا؟ لوٹ آ واپس، لوٹ آ واپس، اگر نہیں آئے گا تو تو مارا جائے گا۔ اے بندے، تو نے گناہوں کی لذت کو تو چکھا، کبھی میری فرما برداری کی لذت کو بھی چکھ۔ تو نے راتوں کو گانے بجانے کی محفلوں کی لذت کو تو چکھا، کبھی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ کے رونے کی لذت کو بھی چکھ۔ اے بندے، ساری کائنات تیرے سامنے حقیر ہو جائے گی اگر تو میری محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دے تو۔ یہ زمین کہتی ہے مالک اگر اجازت ہو تو پھٹ جاؤں، اپنا منہ کھول لوں، تیرے تمام گنہگاروں کو اپنے اندر دبوچ لوں، لقمہ بنا ڈالوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں زمین، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ میرے بندے ہیں، اگر ان بندوں کو تو نے پیدا کیا تو ابھی مار دے، ختم کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اگر میرے بندوں کو تو نے پیدا نہیں کیا، میں نے پیدا کیا ہے، تو خبردار میرے اور میرے بندوں کے درمیان حائل نہ ہونا، اس لیے کہ میں بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوں۔ ہم تو نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ کب بھٹکا ہوا مسافر لوٹ کے آئے گا۔ اے بندے، آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ زمین تیرے تابع ہے، جو کرنا ہے کر۔ زمین پھٹ گئی، قارون گیا اندر۔ اب قارون کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو، قارون کہتا مجھے معاف کر دو، موسیٰ علیہ السلام کہتے اسے اور دھنساؤ۔ نیچے یہ بھیک مانگتا معافی کی خیرات مانگتا، اوپر سے آواز آتی اسے اور دھنساؤ۔ قارون سارا مٹی کے اندر دھنس گیا، زمین کے اندر دھنس گیا، معافی کی بھیک مانگتا مانگتا، معافی کی خیرات مانگتا مانگتا زمین کے اندر جب سارا دھنس گیا تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے، وہ تجھ سے معافی کی بھیک مانگتا رہا، تو اسے مزید دھنساتا رہا، وہ تجھ سے معافی کا طلبگار تھا، وہ تجھ سے رو کر معافی مانگتا رہا،
تو اسے مزید مٹی میں زمین میں دھنساتا رہا۔ موسیٰ سن، اگر قارون مجھ سے ایک بار بھی معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، میں اسے معاف کر دیتا۔ میں تو کریم ہوں، میں تو اپنا کرم دکھاتا۔ اگر وہ مجھ سے ایک بار بھی معافی کا طلبگار ہو جاتا، میں اسے معاف کر دیتا۔ ایک دن میرے حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے حضور کو مسکراتا دیکھا، عرض گزار ہوئے، آقا آج کون سی چیز مسکراہٹ کا سبب بنی؟ میرے نبی نے فرمایا، عمر ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، جبریل نے قیامت کا منظر بتایا، کہہ رہے تھے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپ کی امت کے 2 بندے اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوں گے۔ عمر، میری امت کے 2 آدمی اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے نیچے نظریں لگا کے بیٹھے ہوں گے، ایک مظلوم ہوگا، دوسرا ظالم ہوگا۔ اب مظلوم کہے گا، مالک اس ظالم سے مجھے بدلہ دلوا کے دیجیے۔ میرا اللہ فرمائے گا، ظالم چل اس کا بدلہ دے۔ ظالم کہے گا، مالک میرے پاس تو ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ اب مظلوم کہے گا، مالک اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو پھر میرے جتنے گناہ ہیں سارا بوجھ اسی کے اوپر لاد دیا جائے، میرا بدلہ ادا ہو جائے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا، اے مظلوم ذرا اپنا سر اٹھانا، اپنی نظریں اٹھانا، میری جنت کی طرف دیکھنا۔ مظلوم اپنا سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا، خوبصورت محلات نظر آئیں گے، سونے چاندی یاقوت جواہرات سے بنے ہوئے محلات دیکھ کر حیران رہ جائے گا، کہے گا مالک یہ کسی نبی کا گھر ہے۔ حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر کہے گا، مالک یہ نبیوں کا گھر ہوگا؟ کہا نہیں، نبیوں کا گھر بھی نہیں۔ اچھا یہ پھر پرہیزگاروں کا گھر ہوگا، نیکوکاروں کا گھر ہوگا، روزہ داروں کا گھر ہوگا۔ اچھا یہ شہیدوں کا گھر ہوگا، صدیق کا گھر ہوگا؟ کہا نہیں، کسی کا گھر نہیں، یہ گھر اس کا ہے جو اس کی قیمت چکائے۔ مالک یہ سامنے والا خوبصورت محل مجھے لگتا ہے یہ کسی نبی کا گھر ہوگا۔ فرمایا نہیں، نبی کا گھر بھی نہیں ہوگا۔ اچھا کسی روزہ دار کا گھر ہوگا؟ کہا نہیں، روزہ دار کا گھر بھی نہیں۔ کسی نیکوکار کا گھر ہوگا؟ کہا نہیں، نیکوکار کا گھر نہیں۔ کسی صدیق کا گھر ہوگا، شہید کا گھر ہوگا؟ کہا نہ صدیق کا گھر ہے نہ شہید کا گھر ہے۔ مالک یہ کس کا گھر ہے؟ میرا اللہ فرمائے گا، جو اس گھر کی قیمت ادا کرے گا یہ اسی کا گھر ہے۔ مالک اس کی کیا قیمت ہے؟ میرا اللہ فرمائے گا، جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے یہ گھر اسی کا ہے۔ جیسے ہی یہ مظلوم سنے گا، جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے یہ گھر اسی کا ہے، فوراً کہے گا، مالک میں نے اس بھائی کو معاف کیا، مالک میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا، یہ گھر مجھے عطا کر دو۔ میرا اللہ خوش ہوگا۔ میرا اللہ فرمائے گا، اب تو بھی جنت میں چلا جا، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جا۔ میرے نبی نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن میرا اللہ بھی مومنین کے درمیان صلح فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔